لاہور کا قلعہ مغلیہ شان و شوکت سے جگمگا رہا تھا۔ بادشاہ اکبر کی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ ہر جانب انصاف، دولت اور فنون لطیفہ کا دورہ تھا۔ ایسے میں شہزادہ سلیم، بادشاہ کا اکلوتا بیٹا، وجاہت اور شجاعت کی مثال بنا ہوا تھا۔ لیکن قسمت نے اس شہزادے کے دل میں ایک ایسی چنگاری جلائی جو تخت و تاج سے بھی بڑی تھی۔ وہ تھی محبت کی چنگاری۔ شاہی محل میں ایک دن جشن بہار منایا جا رہا تھا۔ دربار میں رقص و سرور کی محفل سجی تھی۔ اسی محفل میں ایک نئی رقاصہ انارکلی کو پہلی بار پیش کیا گیا۔ جب وہ رقص کے دوران پنخرامہ کے انداز میں جھومی تو سلیم کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، معصومیت، نرمی اور حسن کا امتزاج۔ محفل ختم ہوئی مگر سلیم کا دل اس محفل میں رہ گیا۔ کچھ دنوں بعد سلیم نے خفیہ طور پر انارکلی کو باغن شالیمار میں بلایا۔ انارکلی نے جھک کر سلام کیا تو سلیم نے مسکرا کر کہا، سلام مت کرو انارکلی، تمہاری آنکھوں نے پہلے ہی میرے دل پر حکومت کر لی ہے۔ اس دن سے ایک ایسی داستان شروع ہوئی جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ انارکلی ایک عام رقاصہ تھی مگر دل اس کا شاہانہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شہزادے سے محبت کا انجام موت ہو سکتا ہے، مگر دل کا حکم عقل پر غالب آ گیا۔ سلیم اکثر اس کے کمرے میں آتا جہاں عود کی خوشبو اور چاندنی کی روشنی میں دونوں اپنی زندگی کے خواب بونتی۔ انارکلی نے ایک دن کہا، شہزادے، اگر کبھی بادشاہ کو ہمارے بارے میں خبر ہوئی تو وہ ہمیں ختم کر دے گا۔ سلیم نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور بولا، انارکلی، جو محبت سے ڈر جائے وہ محبت نہیں۔ میں تخت تو چھوڑ سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں۔ ایک رات محل کی ایک خادمہ نے سلیم اور انارکلی کو باغ میں دیکھ لیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح دربار تک جا پہنچی۔ اگلی صبح اکبر اعظم نے سلیم کو دربار میں بلایا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ وہ غصے میں بولا، یہ میں کیا سن رہا ہوں سلیم؟ تو ایک رقاصہ سے محبت کرتا ہے، ایک مغل شہزادے کو یہ زیب دیتا ہے؟ سلیم نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں، میں انارکلی سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت کسی تاج کی محتاج نہیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اکبر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، یہ بغاوت ہے سلیم، تو بادشاہ کا بیٹا نہیں، میری سلطنت کا دشمن بن گیا ہے۔ اکبر نے سلیم کو قید کروا دیا مگر شہزادہ اپنی محبت سے پیچھے نہ ہٹا۔ اکبر نے چاہا کہ انارکلی کو دربار کے سامنے شرمندہ کیا جائے۔ جب انارکلی کو دربار میں لایا گیا تو وہ خاموش مگر پر عزت تھی۔ اکبر نے کہا، اے رقاصہ، اگر تو میرے بیٹے کو چھوڑ دے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ انارکلی نے جھوک کر کہا، جہاں پناہ، انارکلی کا جسم آپ کے حکم میں ہے مگر اس کا دل صرف سلیم کے نام ہے۔ یہ جواب سن کر اکبر کے چہرے پر غصے اور دکھ کی ایک ساتھ لکیریں بن گئیں۔ وہ بولا، انارکلی، تو نے شہزادے کو بغاوت سکھائی ہے، اب تیرا انجام موت ہے۔ اس کے بعد انارکلی کو بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ جب سلیم کو اس بات کی خبر ملی تو وہ انارکلی سے ملنے کے منصوبے بنانے لگا۔ ایک دن سلیم نے قید خانے کے پہرہ داروں کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ آخرکار وہ رات کے اندھیرے میں اپنے قید خانے سے نکل کر انارکلی کے قید خانے پہنچا۔ اس نے دیوار کے پیچھے سے پکارا، انارکلی، میں تجھے لے جانے آیا ہوں۔ انارکلی نے آہستہ کہا، نہیں سلیم، اگر تو میرے ساتھ گیا تو تیری سلطنت برباد ہو جائے گی، اگر میری زندگی ختم ہو جائے تو بھی تیرا وقار قائم رہے گا۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ محبت اور فرما برداری کے بیچ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اکبر نے قاضیوں سے مشورہ کیا۔ سب نے کہا کہ شہزادے کے عشق نے سلطنت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اکبر نے بھاری دل سے حکم دیا، انارکلی کو دیوار میں چون دیا جائے۔ جب انارکلی کو لایا گیا تو وہ سفید لباس میں ملبوس تھی۔
اس نے سلیم کو آخری نظر سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ پچھتاوا، بس سلیم کی محبت تھی۔ وہ بولی، سلیم، اگر کبھی تاریخ نے میرا ذکر کیا تو یہ کہنا کہ انارکلی نے محبت کی تھی، جرم نہیں کیا تھا۔ جب دیوار کی اینٹیں چونی جانے لگیں تو قلعے میں سناٹا چھا گیا۔ ہر اینٹ کے ساتھ سلیم کے دل پر ایک زخم لگتا۔ آخرکار انارکلی کی آواز دب گئی، مگر اس کی محبت زندہ رہی، اور اس کی محبت امر ہو گئی۔ رات کو بادشاہ اکبر اکیلا تخت پر بیٹھا تھا۔ دیوار کی سمت دیکھ کر اس نے کہا، میں نے انصاف کے نام پر ظلم کیا ہے، میں نے اپنے بیٹے سے اس کی روح چھین لی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس رات اکبر کو نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے ایک خفیہ حکم دیا کہ انارکلی اگر ابھی زندہ ہو تو اسے رازداری سے آزاد کر دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ایک عورت کو محل کے پچھلے دروازے سے باہر نکالا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ انارکلی تھی۔ وہ لاہور سے نکل کر ایران کی سمت چلی گئی اور پھر کبھی واپس نہ آئی۔ شہزادہ سلیم بعد میں جہانگیر کے نام سے بادشاہ بنا، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک اداسی رہی۔ ایک دن اس نے لاہور کے قلعے کی دیوار پر لکھوایا، اگر میں بادشاہ نہ ہوتا تو انارکلی میری بیوی ہوتی۔ اس کے بعد اس نے اسی جگہ ایک باغ تعمیر کروایا، جسے آج بھی لوگ انارکلی بازار کے نام سے جانتے ہیں۔ انارکلی کی قبر پر ایک مصرع لکھا ہوا بتایا جاتا ہے کہ فرہاد نے نہر کھودی اور انارکلی نے دل، دونوں عاشق اور دونوں ہی امر۔ یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ محبت تاج و تخت سے بڑی طاقت ہے۔ اقتدار کے فیصلے اکثر دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ سچی محبت فنا نہیں ہوتی بلکہ تاریخ میں امر ہو جاتی ہے۔ ظلم کے فیصلے وقت کے ساتھ ندامت میں بدل جاتے ہیں۔